السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت میڈیا کے اس خاص پروگرام میں آپ سب کو دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا موضوع بہت حساس بھی ہے، دلچسپ بھی ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے فکر کا باعث بھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان گھروں کے بارے میں جہاں لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید کوئی غیر مرئی مخلوق انہیں پریشان کر رہی ہے۔ شاید گھر میں جنات یا شیاطین کا اثر ہے، یا شاید گھر کے حالات اچانک ایسے کیوں بدل گئے ہیں کہ جو لوگ پہلے سکون سے رہتے تھے وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ گھر میں بے چینی بڑھ گئی، رات کو ڈر محسوس ہونے لگا، عجیب خواب آنے لگے، یا عبادت اور قرآن سے دل اکتا سا گیا۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے۔ اسلام میں جنات کا وجود ایک حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں جنات کا ذکر موجود ہے، لیکن ہر عجیب واقعے، ہر بیماری، ہر خواب، ہر آواز اور ہر گھریلو پریشانی کو فوراً جنات سے جوڑ دینا درست نہیں۔ بعض اوقات جسمانی بیماری، ذہنی دباؤ، گھریلو مسائل، خوف، نیند کی کمی اور دوسری بہت سی وجوہات بھی انسان کو ایسی کیفیت میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو کا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھانا ہے کہ اگر کسی گھر میں غیر معمولی پریشانی محسوس ہو تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں کو دیکھ کر وہ اپنے گھر کے ماحول کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، سب سے بڑی نشانی جسے ہمیں بہت سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ گھر کے لوگ اچانک ایک دوسرے سے بدگمان اور لڑنے جھگڑنے لگیں۔ ذرا سوچیں، ایک گھر میں والدین، اولاد، بھائی بہن اور میاں بیوی محبت سے رہ رہے تھے، معمولی باتوں پر مسکرا کر بات ختم ہو جاتی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد ایسا ہونے لگا کہ چھوٹی سی بات پر غصہ، معمولی بات پر بحث، ایک دوسرے کی بات برداشت نہ کرنا، ہر وقت شک کرنا، ایک دوسرے کی نیت پر حملہ کرنا اور معمولی اختلاف کو بڑی لڑائی بنا دینا شروع ہو گیا۔ ایسی صورت میں بعض لوگ فوراً کہتے ہیں کہ گھر میں جنات ہیں، لیکن ہمیں یہاں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کیفیت صرف جنات کی وجہ سے ہو ایسا ضروری نہیں۔ گھریلو دباؤ، مالی مشکلات، غلط فہمیاں، موبائل فون کا زیادہ استعمال، نیند کی کمی اور باہمی گفتگو کی کمی بھی خاندانوں کو ایک دوسرے سے دور کر سکتی ہے۔ البتہ مسلمان کے لیے یہ ضرور سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے خالی تو نہیں ہو گیا، کہیں ہم نماز میں غفلت تو نہیں کر رہے، کہیں قرآن کی تلاوت بالکل چھوڑ تو نہیں دی، کہیں گھر میں ایسی چیزیں تو نہیں بڑھ گئیں جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بن رہی ہیں، کیونکہ شیطان کا مقصد ہی انسانوں کے درمیان فساد پیدا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرے، اس لیے اگر گھر میں اچانک نفرتیں بڑھ رہی ہوں تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو جنات کا مریض قرار دینے کے بجائے اپنے گھر کے ماحول کی اصلاح شروع کریں۔ دوسری بات جسے بعض لوگ غیر معمولی علامت سمجھتے ہیں وہ ہے رات کے وقت بہت زیادہ خوف، ڈراؤنے خواب یا نیند میں گھبراہٹ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کبھی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی ڈراؤنا خواب آتا ہے، کبھی جسم پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسی کیفیت واقعی انسان کے لیے بہت پریشان کن ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب لازماً یہ نہیں کہ گھر میں جن موجود ہیں۔ نیند کے دوران جسم اور دماغ میں مختلف کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں، مثلاً نیند کا اچانک ٹوٹنا، ذہنی دباؤ، خوف، بے خوابی اور بعض طبی مسائل بھی ایسی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ مسئلہ بار بار ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بھی بالکل درست ہے، لیکن ساتھ ہی مسلمان کو مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنا ایک مسلمان کے لیے بہترین معمول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کے اذکار اور سونے کے آداب سکھائے ہیں، لہٰذا خوف کے وقت سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ کسی جعلی عامل، جادوگر یا ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جو ڈرا کر پیسے بٹورتا ہے۔ تیسری بات،
جس پر توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اور نماز کا ماحول بالکل ختم ہو جائے۔ ناظرین، یہاں بھی بات کو صحیح انداز میں سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، نمازوں میں سستی ہے، اللہ کا ذکر بہت کم ہے اور گھر کا ماحول مسلسل غفلت میں ہے، تو ایک مسلمان کو فوراً اپنے معمولات درست کرنے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یقین سے کہہ دیں کہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا گھر ویسے بھی اللہ کے ذکر سے آباد ہونا چاہیے۔ حدیث میں گھر کو ذکر سے آباد رکھنے کی ترغیب ملتی ہے اور شیطان کے حوالے سے بھی احادیث میں گھر کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ لہٰذا اگر گھر میں کافی عرصے سے قرآن کی آواز نہیں آئی تو آج ہی سے قرآن کی تلاوت شروع کیجیے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ صبح و شام کے مسنون اذکار پڑھیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہیے۔ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھیے۔ بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیے، کیونکہ مسلمان کا اصل سہارا اللہ تعالیٰ ہے۔ چوتھی بات جسے بعض لوگ غیر معمولی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھر کے افراد مسلسل بے سکونی، گھبراہٹ یا غیر معمولی خوف محسوس کرنے لگیں۔ گھر بڑا ہو، خوبصورت ہو، اس میں ہر سہولت موجود ہو، لیکن پھر بھی دل کو سکون نہ ملے، انسان گھر آتے ہی بے چین ہو جائے، معمولی آواز سے ڈر جائے، ہر وقت کسی نامعلوم خطرے کا احساس ہو۔ ناظرین، ایسی کیفیت کو بھی فوراً جنات کا ثبوت قرار دینا درست نہیں۔ کبھی انسان کے اندر مسلسل ذہنی دباؤ ہوتا ہے، کبھی گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے جسے حل نہیں کیا جا رہا ہوتا، کبھی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے اور کبھی ماضی کے کسی خوف کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسی کیفیت ہو تو مسلمان کو 2 راستے ایک ساتھ اختیار کرنے چاہیے۔ ایک طرف اپنے ایمان، نماز، ذکر اور دعاؤں کو مضبوط کرے اور دوسری طرف اگر مسئلہ مسلسل ہے تو مناسب طبی یا نفسیاتی مدد بھی لے۔ اسلام علاج سے منع نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کی ترغیب دی ہے، اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ اسباب اختیار کرنا ہے۔ ناظرین، اب ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو واقعی جنات یا شیطان کے اثر کا خوف ہو تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے، نماز کی پابندی کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، صبح و شام کے مسنون اذکار کا اہتمام کرے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا معمول بنائے، آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی فضیلت اور شیطان کے گھر سے دور ہونے کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن کو کسی جادوئی فارمولے کی طرح نہ سمجھیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، شفا اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور شفا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ فلاں آیت اتنی مرتبہ پڑھتے ہی لازماً جن جل کر راکھ ہو جائے گا یا ہر شخص پر ایک ہی طرح اثر کرے گی۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز گردش کرتی ہیں جن میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلاں آیت پڑھتے ہی جن چیخنے لگتا ہے، فلاں سورت پڑھتے ہی جن جل جاتا ہے، فلاں چیز گھر کے کونے میں رکھ دیں تو جن بھاگ جاتا ہے۔ ایسی باتوں سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دین کے نام پر ایسی بات وہی کہنی چاہیے جس کی قرآن و حدیث سے معتبر دلیل موجود ہو۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ میں جنات کو دیکھ سکتا ہوں، میں آپ کے گھر میں موجود جن کا نام بتا سکتا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس نے آپ پر جادو کیا ہے، پھر وہ آپ سے بھاری رقم مانگے، عجیب و غریب نقش دے، غیر شرعی کلمات پڑھنے کو کہے یا آپ کو ڈرائے کہ اگر پیسے نہ دیے تو جن نقصان پہنچا دے گا، تو ایسے شخص سے دور رہنا چاہیے۔ ناظرین، اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی پیر، عامل، بزرگ یا انسان کو مستقل غیبی طاقت کا مالک سمجھنا درست نہیں۔ مسلمان دعا بھی اللہ سے مانگتا ہے اور مدد بھی اللہ ہی سے چاہتا ہے۔ اگر کسی گھر میں واقعی کوئی غیر معمولی مسئلہ محسوس ہو تو گھر کے بڑے افراد مل کر نماز کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، مسنون اذکار پڑھیں، گھر کے اندر موجود اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی فرد کو جسمانی یا ذہنی بیماری کے آثار ہوں تو مستند ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ ناظرین، ایک اور بہت اہم بات ہے، کبھی کبھی گھر میں
بچے عجیب باتیں کرتے ہیں، رات کو ڈرتے ہیں یا کسی کونے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہاں کوئی ہے۔ ایسے موقع پر بچے کو ڈانٹنا یا یہ کہنا کہ واقعی وہاں جن بیٹھا ہے اس کے خوف کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ بچے کے سامنے سکون سے رہیں، اسے اللہ کا نام سکھائیں، مسنون دعائیں پڑھائیں، اور اگر خوف مسلسل ہو تو ماہر سے مشورہ کریں۔ اسی طرح اگر کسی بالغ شخص کو بار بار آوازیں سنائی دیں، ایسی چیزیں نظر آئیں جو دوسروں کو نظر نہ آ رہی ہوں، یا شدید خوف اور بے چینی کی کیفیت ہو، تو اسے فوراً جنات کا مریض قرار دینے کے بجائے طبی ماہر سے بھی رابطہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہمیں اپنے دین کے ساتھ ساتھ اپنی عقل اور ذمہ داری کو بھی استعمال کرنا ہے۔ اسلام ہمیں خوف پھیلانے نہیں بلکہ اللہ پر توکل، دعا، عبادت، صبر اور صحیح اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے گھر کو دینی اعتبار سے کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز۔ نماز صرف مسجد میں جانے کا نام نہیں بلکہ گھر کے ماحول کو بھی نماز سے آباد کرنا چاہیے۔ گھر میں بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں۔ دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت، چاہے روزانہ چند صفحات ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن سے تعلق قائم رکھیے۔ تیسرا، صبح و شام کے اذکار۔ چوتھا، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لینا۔ پانچواں، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ چھٹا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ ساتواں، میاں بیوی، والدین اور بچوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، کیونکہ بعض اوقات ہم جنات سے تو ڈرتے ہیں لیکن اپنے الفاظ سے اپنے ہی گھر والوں کے دل توڑتے رہتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا گھر اللہ کی عبادت اور محبت کا گھر ہے یا ہر وقت غصے، چیخ و پکار، گالی اور نفرت کا ماحول ہے۔ ناظرین، اگر گھر میں سکون چاہیے تو صرف جنات سے بچنے کی فکر نہ کریں بلکہ ان تمام چیزوں سے بھی بچیں جو گھر کا سکون ختم کرتی ہیں۔ غیبت، جھوٹ، ظلم، بدگمانی، قطع رحمی، والدین کی نافرمانی، میاں بیوی کے حقوق میں کوتاہی، بچوں پر بے جا سختی اور ایک دوسرے کو مسلسل طعنے دینا بھی گھر کو جہنم بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے اگر گھر میں اچانک جھگڑے بڑھ گئے ہیں تو ایک دوسرے کو الزام دینے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیے۔ شاید ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہو، شاید کسی کی بات سننے کی ضرورت ہو، شاید کسی مظلوم کا حق واپس کرنا ہو، شاید نماز کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہو۔ ناظرین، اور اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی غیر مرئی مخلوق کی وجہ سے پریشانی ہے تو خوف میں مبتلا ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، قرآن پڑھیں، مسنون دعائیں پڑھیں، شرعی رقیہ کریں اور غیر شرعی طریقوں سے بچیں۔ رقیہ کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً کوئی خاص شخص ہی آپ پر دم کرے۔ انسان خود بھی قرآن کی آیات اور مسنون دعائیں پڑھ کر اپنے لیے دعا کر سکتا ہے۔ شفا دینے والا اللہ ہے، اس لیے دل کو کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ گھر میں 4 چیزوں کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر گھر کے لوگ اچانک ایک دوسرے سے شدید بدگمان اور لڑنے جھگڑنے لگیں، اگر مسلسل خوف اور بے سکونی پیدا ہو، اگر نماز اور قرآن سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہو اور اگر گھر کے افراد غیر معمولی پریشانی میں مبتلا ہوں تو اسے جنات کی قطعی نشانی سمجھ کر ڈرنے کے بجائے اپنے گھر کی اصلاح شروع کریں، اللہ کا ذکر بڑھائیں، قرآن سے تعلق قائم کریں، باہمی محبت پیدا کریں اور ضرورت پڑنے پر ماہرین سے بھی مدد لیں، کیونکہ مسلمان کا راستہ خوف کا راستہ نہیں، توکل کا راستہ ہے۔ شیطان ہمیں خوف زدہ کرنا چاہتا ہے لیکن ہمارا رب ہمیں امید دیتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کبھی رات کے اندھیرے میں خوف محسوس ہو تو سب سے پہلے اللہ کو یاد کریں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں اور اللہ سے حفاظت مانگیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ جب ڈر لگے تو اللہ کو پکارنا ہے، کسی جعلی عامل کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی غیر مستند دعوے پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محافظ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں
اس وقت کسی قسم کی پریشانی ہے تو آج ہی سے ایک چھوٹا سا معمول شروع کیجیے۔ 5 نمازوں کی پابندی کریں، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، سونے سے پہلے مسنون اذکار پڑھیں، گھر والوں کے ساتھ محبت سے بات کریں، کسی کا حق مارا ہے تو واپس کریں، کسی سے ناراضگی ہے تو صلح کی کوشش کریں، اور اگر کسی فرد کو مسلسل جسمانی یا ذہنی تکلیف ہے تو اسے علاج سے محروم نہ رکھیں۔ یاد رکھیے، دین اور دنیا کے صحیح اسباب ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ دعا بھی کریں اور علاج بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں اور ضروری طبی مشورہ بھی لیں، اللہ پر توکل بھی کریں اور اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر عرض ہے کہ جنات کا وجود اسلامی عقیدے میں ثابت ہے، لیکن ہر پریشانی کو جنات سے جوڑنا درست نہیں۔ ہمیں اپنے عقیدے کو توہمات سے محفوظ رکھنا ہے اور اپنے گھروں کو قرآن، نماز، ذکر، محبت اور اچھے اخلاق سے آباد کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام گھروں کو ہر شر، ہر فتنے، ہر بیماری اور ہر نقصان سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں میں سکون عطا فرمائے، ہمارے درمیان محبت پیدا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے کسی گھر میں کوئی حقیقی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور بصیرت میڈیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہمارا مقصد خوف پھیلانا نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں مفید اور ذمہ دارانہ دینی معلومات آپ تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔